ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کھڑے ہو جائیں، جنت میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائے۔ جنت میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائے۔ حضرات آخری پہر تک بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے سننے بولنے کو قبول و مقبول فرما لے۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ماؤں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آج ان کے والدین کتنے خوش ہو رہے ہوں گے میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے جب میری بھی دستار بندی ہوئی تھی، گھر آئے تھے تو ماں نے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھوں میں جو آنسو دیکھا تھا میں نے ماں کا، وہ منظر آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ اور وہ شعر اکیلا پن ستاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اطمینان سے سننے والا شعر، جس کے دل میں لگے گا کہ ماں کی محبت ہے تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ بتا دیں کہ آپ چیئر پہ بیٹھنے کے لائق ہیں یا میرے دل۔ اکیلا پن ستاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے، وہ جب بھی یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ چلا جب گھر سے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا مانے، چلا جب گھر سے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا مانے، تو جب بھی دور جاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ چلا جب گھر سے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا مانے، چلا جب گھر سے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا مانے، تو جب بھی دور جاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، روک لیتا ہے وہ بلاؤں کو اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے، روک لیتا ہے وہ بلاؤں کو اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ اور جس کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو، وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے۔ جس کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو، وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے۔ کیونکہ ماں تو ذات کا نام ہے دوست کہ گلاب و مشک سے دامن سجا نہ پائے گا، قسم ہے عاقبت پر اپنی نہ بچا نہ پائے گا۔ تو لاکے ڈال دے دنیا بھی ماں کے قدموں میں تو اپنے دودھ کی قیمت چکا نہ پائے گا۔ تو لاکے ڈال دے دنیا بھی ماں کے قدموں میں تو اپنے دودھ کی قیمت چکا نہ پائے گا۔ ایسا تو نہیں مفتی صاحب، ایسا تو نہیں کہ ہم بوجھ بن گئے آپ کے اوپر صدر صاحب، بس آخری بار بوجھ سمجھ کے ہی ہم کو برداشت کرنا، اب اس کے بعد نہیں ملے گی۔ اگلے بار بھی شاید میں نے کہا تھا کہ میرے یہاں ایک شاعر ہے اکبر علی اکبر، ان کا ایک شعر ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا تھا کل رات ایک بیچارہ، بھوکھا تھا کئی دن سے دنیا سے جب صدارا، کرتا اٹھا کے دیکھا تو پیٹ پہ لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ ایک لڑکے نے اس شعر کو پڑھا کہ کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان میں 24 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو وقت پہ 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے۔ یہ سوچ کر نیشنل پہ جا رہا تھا، ہائی وے پہ جا رہا تھا، پیچھے سے ایک ٹرک آیا، ٹرک کے ہوا سے وہ لڑکا گر گیا، چوٹ آئی، لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ لوگ اسے صدر اسپتال اٹھا کر لے کے گئے، ڈاکٹر مرہم پٹی کیا، ہوش میں لایا، بولا بیٹا اتنی چوٹ تم کو نہیں لگی ہے جتنا کانپ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا سر معاملہ چوٹ کا نہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا سر جس ٹرک نے دھکا مارا تھا نا اس کے پیچھے لکھا تھا ہم پھر ملیں گے، بس یہی ڈر ہے کہ میں کانپ رہا ہوں۔ اگر آپ جو سوچ رہے ہیں کہ اب چلو بھائی پھر ملے پریشان کریں گے تو آپ اطمینان رہیے، آخری بار مجھے بہت سمجھ کے ہی آپ برداشت کر لیں، کیونکہ حضور عزیز ملت تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر جو مجھ کو بہت پسند ہے، جتنے لوگ اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں، میں صرف یہ شعر ذہن میں اس لیے آیا کہ مجھ کو اپنے دستار بندی کا منظر یاد آیا اور ماں کے آنکھ میں جو خوشی کے آنسو آئے تھے وہ میرے ذہن میں آ گیا۔ تو وہ شعر تو آپ بتا دیں کہ کتنے لوگ وہاں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ رب نے ماں کو وسعت کمال کی، ان کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ نہیں آپ تھک گئے، آپ آرام کر لیں، لیکن وہ لوگ سبحان اللہ کہیں جن کو لگے کہ ماں کبھی ایک بار ہی صحیح میرے حق میں دعا کی، اب آپ بتا دیں گے کہ آپ کے حق میں دعا کی ہے یا نہیں۔ رب نے ماں کو وسعت کمال کی، ان کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی، سرکار نے ماں کے پیار کی سرحدی مثال جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال
کہ کچھ نہیں ہے پاس میرے دولت ایمان تو ہے، روزے محشر منہ دکھانے کے لیے ساما تو ہے، اے امیر وقت میری جھوپڑی بھی کم نہیں، کچھ نہیں ہے گھر میں میرے پر ہماری ماں تو ہے، اے امیر وقت میری جھوپڑی بھی کم نہیں، کچھ نہیں ہے گھر میں میرے پر ہماری ماں تو ہے۔ حضرات جاتے جاتے یہ شعر یاد آ گئے، میں نے سبق کے طور پہ آپ کو سنا دیا، اگر آپ کو تکلیف ہو گئی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ویسے بھی نہیں معاف کیجیے گا تو کیا۔ بہرحال بہت اچھے لوگ ہیں، شہزادہ حضور حافظ ملت سربراہ علامۃ الاشرفیہ اکابرین کے دعاؤں کا پروردہ حضور عزیز ملت صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، حضرت کی نصیحت آمیز کلمات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، حضور عزیز ملت کا استقبال کر لیں، دیانتداری کے ساتھ آپ ایک مرشد کامل کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ڈالٹن گنج والوں، شہر والوں کیسے اپنے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ مہمانوں کے لیے چادریں نہیں بلکہ بچھا دی جاتی ہے، تو اپنے محسن کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کریں یہاں سے دیانتداری کے ساتھ، ایک ہاتھ اپنے ماں کے نام پر بلند کریں اور ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پر بلند کریں، اور اس مقصد سے نعرہ لگائیں کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے، اور جن کے والدین باحیات ہیں اس مقصد سے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں کہ اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور عزیز ملت، نعرہ تکبیر، اہل حق کے دلیر آئے ہیں، کر کے باطل کو زیر آئے ہیں، نزد کے بھیڑیے چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کے شیر آئے ہیں۔